السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور جناب میرے ساتھ موجود استاد محترم قرآن اسکالر انجینئر محمد فیل شاد صاحب۔ آج 33واں سورہ اعراف کا درس ہے اور آج کے موضوعات جو ہیں ید بیضاء کا تسلسل نمبر 1، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل دیکھنے کے لیے واقعہ حیاتاً تباہ حال ہو چکی تھی، نمبر 3 لفظ سحر کی لغوی تحقیق۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا، گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر تفصیل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 جنوری ہے اور سن ہے 2023، دن ہے سوموار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، ابھی اس کا درس جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آج اس کا 33واں درس ہے، 33 ایپیسوڈ ہے۔ آج کے درس میں ایک تو یہ ہے کہ ید بیضاء کا جو تسلسل ہے وہ آج بھی اس کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل دیکھنے کے لیے واقعتاً تباہ حال ہو چکی تھی، اور پھر ذکر ہوگا کہ لفظ سحر کی لغوی تحقیق، اور پھر آخر میں اگر ٹائم بچا تو پھر ہم تفسیر بذریعہ تصریف آیات کا ذکر کریں گے۔ تو سامعین کرام، ہم شروع کرتے ہیں ید بیضاء سے۔ تھوڑا سا جہاں ہم نے ختم کیا تھا ید بیضاء، اس کو میں آخری جو بیان ہے اس کو میں دہرائے دیتا ہوں۔ یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے، لہذا میں سامعین کی اور توجہ چاہوں گا، حاضرین کی، کہ وہ ید بیضاء کے اس موضوع کو غور سے سنیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیضاء کے لفظ کا 6 حرفی مادہ بے یہ دواد بعید ہے۔ یہ بھی لغت ازداد میں سے ہے۔ تو اس کا معنی سفید ہونا بھی ہے اور تباہ و برباد ہونا بھی ہے۔ تو لغت منتہی العرب مطبعہ اسلامیہ لاہور جلد 4 کے صفحہ 175 کالم 3 سطر 12-13 پر لکھا ہے: بیضاء بلا و سختی، گندم و جو بے پوست، آفتاب زمین ویران، ضد عامر کا معنی ہے آباد، اس کی ضد ہے بیضاء۔ ایک چیز آباد ہے اور اس کی ضد ہے بیضاء، یعنی تباہ حال کا ایک معنی ہے تباہ و برباد۔ تو وہاں رہے کہ عصا اور ید بیضاء کا ذکر قرآن کریم میں 5 مقامات پر آیا ہے۔ ہر مقامات پر دونوں کا ذکر لازم و ملزوم کی صورت میں بالکل ساتھ ساتھ لایا گیا ہے۔ سورہ قصص میں ان دونوں کے متعلق ارشاد ہوا ہے: فَذَانِکَ بُرْہَانَانِ مِن رَبِّکَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ۔
تو یہ 28/32 یہ دو دلیلیں ہیں ربوبیت کی تیرے رب کی طرف سے. برہانان یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ایک ہوتا ہے برہان، برہانان دو دلیلیں. یہ دو دلیلیں ہیں ربوبیت کی تیرے رب کی طرف سے عطا کردہ فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، بے شک وہ حدیں پھاندنے والی قوم ہے. یہ دو دلیلیں تھیں جو زبان سے پیش کی جانے والی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے حضور الہی میں عرض کی، وَأَخِي ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی ردن. یہ 28/23 28/23. اور میرا بھائی ہارون زبان کی روح سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی وہ فصاحت سے کوئی چیز بیان کر سکتا ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج. اب عصا اور ید بیضا کو دو دلیلیں 28/32 میں کہا گیا ہے. عصا کی لغت اوپر میں بیان کر چکا ہوں، ڈنڈا، سہارا، جماعت اور قانون. اور ید میں نے ہاتھ کے متعلق معنوں میں ایک معنی جماعت بھی اوپر میں بیان کر چکا ہوں، اور بیدا کا ایک معنی از روئے لغت تباہ و برباد بھی اوپر بیان ہو چکا ہے. اس لیے مرکب ید بیضا کا معنی ہوا تباہ حال جماعت. تو سامعین کرام اس کو آپ یاد رکھیں کہ ید بیضا کا معنی ہوا تباہ حال جماعت. تو سامعین کرام واضح رہے کہ ید کے لغوی معنی جماعت کے مطابق حضرت موسیٰ کو الگ الگ دو حکم دیے گئے ہیں. ان پر اس چیز کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے ذرا غور فرمائیں کہ حضرت موسیٰ کا فرض متعین کیا گیا تھا بنی اسرائیل کو قوم فرعون کی غلامی سے آزاد کرنا. میں پھر اس کو دہراتا ہوں، حضرت موسیٰ کا فرض متعین کیا گیا تھا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرنا. تو نمبر 1، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 20/22. اور اپنی جماعت بنی اسرائیل کو اپنے دامن شفقت میں ضم کر لیجئے. وہ فرعون کے استبداد یعنی ظلم کی چکی میں پسی ہوئی قوم اپنے چھنے ہوئے حق ربوبیت کے حصول کے لیے بغیر کسی کمی کے تباہ حال نکل آئے گی. دوسرا پوائنٹ، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 27/12. اور اپنی جماعت قوم بنی اسرائیل کو اپنی جھولی میں ڈال لیں، یعنی متحد کر لیں. وہ مظلوم قوم اپنے حقوق ربوبیت کے حصول کی تحریک میں بغیر کسی کمی کے تباہ حال نکل آئے گی. تیسرا، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء 28/32. اپنی جماعت قوم بنی اسرائیل کو اپنے گریباں سے منسلک کر لیجئے، وہ بوقت ضرورت احتجاجاً تباہ حال نکل آئے گی. سامعین کرام غور کیجئے کہ ان آیات کریمات میں حضرت موسیٰ کو ایک تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی قوم کو اپنی جھولی میں ضم کر لیں، انہیں اپنی جھولی میں ڈال کر متحد کر لیں، اور دوسری خبر دی گئی ہے کہ وہ تباہ حال نکل آئے گی. ان دونوں کو متبادل ذکر
تصریف آیات کے ذریعے سورہ یونس میں موجود ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ ہے 10/87۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو شہر میں گھر بنا کر، یعنی الگ بستی بسا کر ٹھکانہ دو، نیز اپنے گھروں کو آمنے سامنے بناؤ۔ قبلہ مطلب آمنے سامنے بناؤ، اور اجتماعی نظام قائم کرو، یعنی باہمی تعاون کے ذریعے ہر آن ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ یہ ہے ادخل یدک فی جیبک وضمم یدک الی جناحک واسلک یدک فی جیبک کی تفسیر۔ حضرات موسیٰ و ہارون نے ایک الگ قرآنی بستی بسا کر قوم بنی اسرائیل کو متحد کر لیا۔ اس طرح تحریک ربوبیت کو کامیاب کرنے کے لیے ضرورت پڑنے پر ہزاروں تباہ حال افراد بطور احتجاج باہر نکل آئے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون پر ثابت کر دکھایا کہ انہوں نے جو قوم بنی اسرائیل کے لیے حقوق ربوبیت کا مطالبہ کیا تھا، اس پر ربوبیت عالمینی کا عالمگیر قانون بھی بطور دلیل موجود تھا، اور اس تحریک کے پیچھے پوری قوم بنی اسرائیل بطور احتجاج موجود تھی۔ بطور احتجاج موجود تھی جو بوقت ضرورت تباہ شدہ باہر نکل آئی تھی۔ تو اب ہے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل دیکھنے کے لیے واقعی تباہ حال ہو چکی تھی۔ سامعین کرام، اوپر ذکر کی گئی آیات میں حضرت موسیٰ کو اپنی تباہ حال قوم کو مجتمع یعنی جمع کرنے اور انہیں تحریک ربوبیت کے لیے اپنے ساتھ ملانے کے احکام ہدیہ سامعین کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت مجیدہ پیش خدمت ہیں جن میں ان احکام کی تعمیلی صورت پیدا کی گئی ہے۔ پچھلے اذکار پر سلسلہ درس کی آیت مجیدہ 7/106 یعنی اسی سورہ اعراف کی 106 میں آپ سن چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تو انہیں حقوق ربوبیت نہیں دیتا تو انہیں میرے ساتھ پرامن ہجرت کرنے کی اجازت دے دے تاکہ وہ کسی اور جگہ جا کر اپنے جائز حقوق ربوبیت حاصل کر لیں، لیکن فرعون نے جواب دیا، اگر تو مطالبہ حقوق ربوبیت میں سچا ہے اور اس کے ضمن میں کوئی دلیل لایا ہے تو لا پیش کر۔ فرعون کے اس سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ نے جو 2 دلیلیں پیش کی تھا ان کا ذکر اگلی آیت جو ہے اسی سورہ اعراف کی 107 میں ان الفاظ میں قرآن کریم میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ اس پر حضرت موسیٰ نے اپنے عصا یعنی تحریک کا سہارا عالمگیر قانون ربوبیت پیش کیا تو وہ فرعون کے لیے اچانک اژدہا جیسا، جو 27/10 میں بھی ذکر آیا ہے اس کا، 28/31 میں بھی، وہ ایک اچانک اژدہا جیسا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنی قوم کو احتجاج کے لیے نکالا
تو وہ غور کرنے والوں کے لیے واقعتاً اچانک تباہ حال تھی۔ سامعین، واضح رہے کہ سورہ شعراء میں بھی بالکل آیات یہ جو اوپر بیان کی گئی ہیں 7/107 اور 108 سورہ اعراف کی آیات، یہی الفاظ آئے ہیں جن میں یہی خبر دی گئی ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت کے لیے دلیل طلب کی تو ارشاد ہوا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ 26/32 سے 33 تک۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا یعنی سہارۂ تحریک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عالمینی کا ناقابل انکار ثبوت پیش کیا تو فرعون کے لیے یہ اچانک اژدہا جیسا تھا جو بنی اسرائیل کے غصب ربوبیت کے تمام فرعونی دلائل کو نگل گیا۔ نیز آپ نے اپنی قوم کو احتجاج کے لیے نکالا تو وہ غور کرنے والوں کے لیے اچانک واقعتاً تباہ حال نکل آئی۔ بالفاظ دیگر کسی بھی صاحب غور و تدبر کے لیے حضرت کے ید بیضا یعنی آپ کی تباہ حال قوم بنی اسرائیل کو دیکھنے اور اس کی تباہ حالی پر غور کرنے کے بعد قانون ربوبیت عالمینی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا چارہ کار نہ تھا۔ چنانچہ جب فرعون اس کے درباری دلائل موسوی کے سامنے لاجواب ہو گئے تو فرعون نے باہر سے جادو بیان علماء کو بلایا تاکہ مذہبی دلائل کے تقدس کے ذریعے حضرت موسیٰ کو قائل کر سکیں کہ ایک غیر ملکی قوم کو نامتوازن حقوق ربوبیت کا حق حاصل ہے۔ ایک غیر ملکی قوم کو نہ تو متوازن حقوق ربوبیت کا حق حاصل ہے اور نہ ہجرت کا۔ چنانچہ اگلی آیت مجیدہ میں اس طرح درج ہے 7/109 میں سورہ اعراف کی یہی جو سورہ ہم بیان کر رہے ہیں، اس طرح بیان آیا ہے قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سرداروں نے لاجواب ہونے کے بعد کہا بے شک یہ موسیٰ ایک بہت بڑا جادو بیان عالم ہے، تو اس کے دلائل کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں 7/110 میں بیان ہوا ہے یریدو ان یخرجکم من ارضکم فماذا تامرون۔ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں فرعون اور اس کے حکام و عمال کو تمہاری زمین سے نکال باہر کرے، پھر تم اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہو۔ تو 7/111 میں انہوں نے کہا قالو ارجع و اخاہ و ارسل فی المدائن حاشرین۔ قوم کے سرداروں نے فرعون کو کہا کہ تو اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے، اپنے شہروں میں علماء کو اکٹھے کرنے والے بھیج۔ حاشرین اکٹھے کرنے والے۔ تو یا تو کا بکل ساحر علیم، وہ اکٹھا کرنے والے تیرے پاس ہر عالم جادو بیان کو لے آئیں گے۔ سامعین کرام، اب لفظ یہاں آتا ہے ساحرین، تو اس سے لفظ ہے سحر۔ سحر کی لغوی تحقیق وہ پیش کرتے ہیں۔ سحر کا مادہ ہے سین ہے رے سحر، جس کا بنیادی معنی ہے دھوکہ اور فریب۔
इससे इसम फाइल है साहिर बमाना धोखा देने वाला। ताजुल अरूस जो डिक्शनरी है इसमें इसका माना लिखा गया है ऐसा धोखा जिससे पता ही ना लगे कि किस तरह धोखा दिया गया है। तो साहिब मुहीत ने इसका माना लिखा है मोड़ना, यानी किसी चीज को मोड़ माड़ के उसे उसकी गैर हकीकत में पेश करना। तो साहिब तहजीब ने इसका माना किसी चीज की असल हकीकत को गैर हकीकत की तरफ फेर कर धोखा देना लिखा है। तो सामीन कराम, इसी मादा से लफ्ज सहर है जो रात के उस वक़्त को कहते हैं जब सुबह की इब्तिदा हो रही होती है, इब्तिदा हो रही हो, तो उस वक़्त धोखा लगता है कि अभी पो फटी नहीं, हालांकि पो फट चुकी होती है, तो उसको भी सहर कहते हैं। तो उनजुन मशहूरुन उस भेड़ को कहते हैं जिसके थन तो लंबे लंबे हो मगर दूध थोड़ा देती हो। मुख्तसर इस मादा के बुनियादी मानों के मुताबिक सहर का माना धोखा है। जादू का तो दुनिया भर में वजूद तक मौजूद नहीं। जो लोग जादू के खेल दिखाते हैं उनकी हकीकत इसके सिवा नहीं होती कि वो तमाशा देखने वालों को धोखा देते हैं। रस्सी का सांप नहीं बनता बल्कि सांप उनके पास मौजूद होता है। लोगों को दिखाते हैं रस्सी मगर हाथ की सफाई के साथ टोकरी के नीचे रख देते हैं सांप। इसके बाद जब टोकरी उठाकर दिखाते हैं तो लोग समझ लेते हैं रस्सी का सांप बन गया है। तो कुरान करीम में मादा सहर का माना धोखा मौजूद है 23 और 86 to 89। कुल मन रब्बुस समावात सबए व रब्बुल अर्शिल अजीम सयकूलूना लिल्लाहि कुल फअन्ना तुसहरून। ए रसूल, इनसे पूछिएगा कि इन अनगिनत आसमानों और इस अजीम सल्तनत का रब कौन है? जरूर कहेंगे कि अल्लाह। आप कह दीजिएगा तो फिर तुमको अल्लाह के साथ शरीक ठहराने में कहां से सहर हो गया है, कहां से धोखा लग गया है? तो कुरानी लुगत के मुताबिक सहर का माना है तकाबले जिद्दैन, यानी मुकाबला करते हुए जिद्दैन के जरिए झूठ भी बताया गया है। 10/76 में आया है फलम्मा जाअहुमुल हक्कु मिन इंदिना कालू इन्ना हाजा लसिहरुन मुबीन। बस जब उनके पास हमारी तरफ से हक सच आ गया तो उन्होंने कहा ये ज़ाहरन सेहर है, झूठ है। गौर कीजिए सामीन कराम, यहाँ हक की जिद बताई गई है सहर, और हक की जिद झूठ है, जादू नहीं। तो आयाते बाला में ऐसे साहिरुन अलीम, ऐसे आलमो मजहबी उलमा को कहा गया है जो मजहब के तकद्दस के पर्दे में अवाम को धोखा देते हैं। आज के दौर में भी उलमा कराम ने अवाम को धोखा दे रखा है कि जो लोग भूखे नंगे हैं उनकी किस्मत में अल्लाह ताला ने भूख नंग लिखी हुई है, और जो लोग आसूदा हाल हैं उनकी किस्मत में आसूदगी खुद अल्लाह ताला ने लिखी हुई है। तो सामीन कराम, हालांकि सूरा अल फातिहा उसके यानी पहले ही सेंटेंस में पहले ही लिखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके मुताबिक रबूबियत आलमीनी में हर फर्द मुआशरा बराबर का हकदार है। उस दौर के उलमा ने चूंकि मसला रबूबियत को गलत सिमत की तरफ मोड़कर लोगों के अजहान में मजहबी तौर पर रासख कर दिया था कि बनी इसराइल गैर मुल्की हैं, इसलिए उनके हकूक मसरियों के बराबर नहीं हैं।
مصری لوگ اپنے آپ کو حضرت یوسف کے پیروکار مانتے تھے اور کہتے تھے کہ لَن یبعث اللہ من بعدہ رسولا 4/34، اللہ تعالیٰ اس یوسف کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ المخسر، سحر کا معنی ہے جھوٹ اور دھوکہ، اور ساحر کا معنی ہے جھوٹ کو سچ کر دکھانے والا، جھوٹ کو سچ کر دکھانے والا، اس کو ساحر کہتے ہیں۔ اور ساحر علیم کا معنی ہے ایسا عالم جو بات کو موڑ ماڑ کے جھوٹ کو سچ کر دکھائے۔ تو سامعین کرام، فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کو بھی ان کے دلائل سننے کے بعد ساحر علیم کہا 7/109، جادو بیان عالم، اور عالموں کو بھی سحار علیم کہا 26/37 میں، جادو بیان علماء۔ تو ہمارا یہ تسلسل جو ہے انشاءاللہ اگلے درس میں بھی جاری رہے گا۔ آج کے درس میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، آج 33واں درس سورہ راف کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے زیادہ چاہوں گا اللہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔